مولانا صاحب جی جناب اسپیکر. تو میں اچھا پہلے آپ مجھے ایک بار ڈاکٹر کہہ چکے اب اسپیکر کہہ رہے ہیں. اب آپ ٹرانسمیشن کے اندر آ جائیں. اب میں آپ کا چھوٹا بھائی, آپ کا بڑا بھائی بولیں, چھوٹا بھائی بولیں, میں آپ کے سامنے فرحان علی وارث ہوں. یقین جانیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہوئے بھی میں حق بجانب ہوں. نہ میں اور اسپیکر کہتے ہوئے بھی ظاہر ہے آپ کے اندر دونوں, آپ ہمارے اس وقت اسپیکر ہیں اور ہم آپ کے وہ کولیگس ہیں جو مختلف مقدمات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور آپ بخوبی ان بلوں کو پاس کرتے ہیں جو بل کہیں پاس نہیں ہوتے. اور وہ ایکسپریس, ہماری ایک پارلیمنٹ ہے ایکسپریس, جس سے پورے ملک کو ایک نمائندگی جا رہی ہے, اور ہر طبقے کی نمائندگی ہو رہی ہے, ہر علاقے کی ہو رہی ہے, تو کیوں نہ کہا جائے. اور یہ جو شان اللہ نے رمضان کے توسط سے ایک نعت خواں کو کلام کی صورت میں دی جی, اور ایک علم کے بدولت عالم کو دی, قرآن کے بدولت ایک قاری کو دی, تو جو مضمون آج آپ نے جس سے آغاز کیا مجلس کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل امین میرے پاس آئے روتے ہوئے. جبریل رو رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھ کر پوچھا, جبریل کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا پھر کیا؟ کہا میری جتنی وسعت تھی اور قدرت تھی میں اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا, اور جب میں پہنچا اور مجھے لگا کہ شاید میں نے جنت دیکھ لی, تو میں نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ اللہ میں جنت دیکھ چکا ہوں. تو حکم خداوندی ہوا کہ جبریل ابھی تو اس کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوا. اور حدیث میں آتا ہے اگر جبریل صحیح حیت میں آ جائیں تو پیر تحت الثری کو لگتے ہیں اور سر عرش معلی کو لگتا ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام پر اگر ساری کائنات کے پانی سمندروں سمیت ان کے سر پہ رکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے ایک قطرہ ان کے کان کی لو تک نہیں آ سکتا. اور اسرافیل کے جو سور ہیں اس کے ایک جو سوراخ میں ساری کائنات آ جائے, تو اللہ کی کبریائی, اللہ کی طاقت, العظمت للہ, اللہ کا خوف جس دل میں آ جائے اس دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے. تو آپ نے پوچھے جبریل پھر کیا ہوا؟ کہ ایک بات اور مشکل کی ہے, اللہ نے جنت کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی داخل ہو. کہ پھر میں جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں, اور میں جب گیا تو پھر وہی جواب کہ اب تو بیچ تو چھوڑے, آپ نے تو ایک حصہ دیکھا ہے, جہنم تو باقی ہے. کہا یا اللہ اس پہ کون کیسے آنا ہوگا کیا؟ کہا اس کو میں نے خواہشات سے جوڑا ہوا ہے. تو پھر حضرت جبریل روئے کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں نے ہاروت اور ماروت کو بھی دیکھا, مقدس فرشتے, میں نے ابلیس کو بھی دیکھا, عزازیل نام سے بڑا مقرب تھا, پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا, دوسرے میں ساجد تھا, تیسرے میں خاشع تھا, یہ اس کے نام تھے, لیکن وہ مردود ہوا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مردود نہ ہو جاؤں, کہیں میں. کہا کہ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جبریل میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا. کہا ان پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہے, اتنا غالب ہے کہ وہ کبھی ہنسے نہیں ہیں. تو اللہ کا خوف اللہ کی ایک نعمت ہے, وہ نعمت جو آپ کو روگردانی پہ مجبور کرے, اس سے وہ زحمت بہتر ہے جو آپ کو اللہ کا قرب دے دے, وہ قرب. تو یہ جو اللہ کا خوف ہے, آسمان کو ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے, زمین کو ہے اللہ کے خوف سے جب زلزلہ آتا ہے, پہاڑوں کو ہیں, حدیث میں آتا ہے جب تودا گرتا ہے نا یہ اللہ کے خوف سے, اور زمین سے جب چشمے نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے, اور جب آپ دیکھ رہی ہیں ندی نالے ان میں سے شور کی آواز آتی ہے یہ اللہ کے خوف سے آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو دریا سے آواز آئی, پہاڑ سے, کہ میرے جو یہ سیرے اور جانب دریا ہیں یہ وہ پانی نہیں جس کے آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, یہ میرے آنکھ کے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے نکل رہے ہیں. تو جس خوف سے جانور کپ کپا رہے ہوں, فرشتے کپ کپا رہے ہوں, انس اور جنس جس کے خوف سے کپ کپا جائیں اور انسان ہی کو اس کا خوف نہ رہے,
انسان کو اس کی خشیت کا خوف نہ رہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ جو میں نے گزارش کی کہ جو خوف جو آج ہمارے دلوں میں اللہ کا نکل کے ساری کائنات کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، بیماری کا خوف، دکھ کا خوف، درد کا خوف، دشمن کا خوف، اپنوں غیروں کا خوف، یہ کیوں آیا؟ مہنگائی کا خوف، ظلم ستم کا خوف. یہ اس لیے آیا کہ وہ خوف جو دل میں ہوتا ہے وہ نکل چکا ہے، اور پھر یہ اتنے خوف دل میں بٹھائے گئے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگتا ہے. کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگتا ہے کہ یار یہ شاید میں نہ ہوں. تو میرے عزیزو، یہ جو خوف کی دولت ہے یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ وہ سعادت ہے، ای سعادت بزور بازو نیست. اللہ کی یاد میں اترنے والا آنسو جھلکتا ہے اس کے خوف سے، اور یہ ایک فریاد کر رہا ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا. اس نے دنیا میں وصیت کی تھی کہ میرے بچوں جب میں فوت ہو جاؤں نا، میں نافرمان اتنا تھا، میرے جسم اور وجود کو جلا دینا، اور جب وہ جل جائے وہ راکھ تھوڑی ہوا میں اڑا دینا، تھوڑی سمندر میں بہا دینا، اور تھوڑا سا ریگستان میں ڈال دینا، اور تھوڑا سا جنگل میں پھینک دینا، تاکہ میری لاش کے ذرات کا ہی پتہ نہ چلے میں اس کے دربار کو کیا دکھاؤں جس نے ساری کائنات مجھے آنکھوں سے دکھائی. میں نے اسی آنکھوں سے اس کی نافرمانی کی، کان سے سنایا، میں نے اسی سے اس کی نافرمانی کی، زبان سے بلوایا، اسی سے میں نے اس کی نافرمانی کی. ساری زندگی میں اس کی نافرمانی میں لگا رہا، جوانی کے ایام میں نے اس کی بغاوت میں استعمال کیے. ریاست کے خلاف کوئی ایک جملہ نہیں بول سکتا، اور اس کے نظام کے خلاف صبح دوپہر شام للکارتا رہا. پھر بھی نہ روٹی بند ہوئی، نہ پانی بند ہوا، نہ اس نے سانس روکی کہ تو ہوتا کون ہے، تو ہے کون. 5 فٹ ہے، 60 سال زندگی، 60 سال کی زندگی میں 22,000 دن، 22,000 دنوں میں راتیں نکالیں تو 11,000 دن بچتے ہیں ایک انسان کے پاس. وہ بھی کوئی جیتا ہے کوئی نہ جیے. ایسی نافرمان زندگی سے حدیث میں آتا ہے فرمان برداری کی موت بہتر ہے کہ اللہ راضی ہو. تو وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سامنا کیسے کروں، کیسے سامنا کروں؟ تو پھر کہہ رہے اللہ اپنے شان سے مٹی کو حکم دیتے ہیں، سمندر کو حکم دیتے ہیں، ہوا کو، اس کے وجود کو کھڑا کر کے کہتے ہیں میرا بندہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یا اللہ تیرا سامنا کرنا بڑا مشکل تھا، تیرے خوف سے، کہا میرے خوف سے، جا معاف کر دیا. میرے عزیزو، خوف وہ دولت ہے جنہیں اپنا لیں. یقین جانیے آپ کے دل کو تسکین دینے کی اگر کوئی چیز اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف ہے جو آپ کو اللہ کے قہر سے بچائے گا. اللہ کا خوف ہے جو آپ کو رحمتوں کے سائے میں لے کے آگے لے کے بڑھے گا. دنیا آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. اور اللہ کا خوف ضرور ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ میرا اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. خوف صرف اس وجہ سے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ وظائف کا سلسلہ بھی شروع ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان بھائی کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کس شہر سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں شکیل بات کر رہا ہوں فرام لاہور سے. مجھے مولانا اعزاز جمی صاحب سے بات کرنی ہے. جی مولانا صاحب آپ سے بات کریں. جی مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیں ہماری ٹرانسمیشن کیسے لگ رہی ہے؟ آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آپ کے بولنے کا طریقہ اور آپ کا جو پورا سیٹ ہے، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا اعزاز جمی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے. اعزاز صاحب میری بیگم ہے تو وہ جو ہے مجھے کافی مطلب مارتی ہیں پیٹتی ہیں، اور میں جو ہوں کافی پریشان ہوں ان سے نا. تو مطلب کہ وہ سوتے میں آپ کی بیگم آپ کو مارتی ہیں؟ مارتی ہیں مجھے میری بیگم. مجھے وہ میری کافی پٹائی کرتی ہیں. پتہ نہیں ان پہ کیا غصہ طاری ہو جاتا ہے. کئی بار انہوں نے مجھے جو ہے کوشش بھی کی ہے جان سے مارنے کی، اور میں اکثر سو رہا ہوتا ہوں تو تب وہ پتہ نہیں غصے میں مجھے مارنے لگ جاتی ہیں. جب میں نے ان کے گھر والوں سے شکایت کی ان کے بھائیوں سے تو انہوں نے بھی مجھے مل کے مارا کہ تم پاگل ہو، ہماری بہن صحیح ہے. تو میں ان سے الگ ہونا چاہتا ہوں. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے اور ان کے بیچ میں معاملات جو ہے بہتری سے ختم ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں دن میں کتنی دفعہ مارتی ہیں؟ مولانا صاحب مجھے اتنا تو نہیں پتا کتنی بار مارتی ہیں، لیکن تقریباً ایک بار. اکثر کس ٹائم مارتی ہے؟ وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟
बोला साहब मगरिब के बाद का कुछ मुझे याद है, तो मुझे पता है वो मारती हैं मुझे। नहीं, अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं और आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपने आने वाली के लिए भी बता दिया, तो मैं तो इनको कहूँगा कि 2 लित्तर और भी आपको मारें, इसलिए ताकि ये आप कॉल करके जिस तरह आप मसला पूछ रहे हैं ये घर का था। यकीनन इस बात की ये दलील है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, तो यकीनन जो वजीफा आपको घर में मिल रहा है वो थोड़ा सा बेहतर है और हम उसकी मिकदार बढ़ाने का कह सकते हैं। ये थोड़ा सा उन्होंने जिस अंदाज से कहा, जिस अंदाज से, तो मैंने थोड़ी सी इसकी वजाहत की। बाकी फरहान भाई, चूंकि जब आप एक नेशनल चैनल पर फोन करते हैं, देखें वाहिद एक्सप्रेस है जो आपको अपना समझता है, जिसके स्लोगन में लिखा हुआ है कि सबके लिए, तो एक्सप्रेस सबके लिए है, तो लिहाजा यहाँ कोशिश ये करें कि ऐसा मुकदमा पेश करें जिसकी इस्लाह भी हो सके, जिसको बताना भी आसान हो, निभाना भी आसान हो। ब्रेक का वक्त है, बस मैं हमारे जो भाई कॉलर थे जिन्होंने बात कही, देखिए हर मसला जो है ना वो टीवी पर नहीं पूछा जाता, ये आपके घर का मैटर है, और जो भी मामलात या नाशाकियाँ आपके और आपकी वाइफ के दरमियान है, बेहतर है कि आप मौलाना आज़ाद जमील साहब से या किसी और भी मौलाना से जो शरई तौर पर जवाब दें, आप खामोशी से जाकर पर्सनली पूछें। इस तरह के सवालात अगर आप करेंगे तो ये ज़ाहिर है, और जो आपकी ज़ौजा अगर ये अमल करती हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा ना करें। लेकिन बहरहाल किसी आलिम दीन के पास जाएँ और इस तरह के जो यानी नाजुक मसाइल होते हैं इनकी कोशिश किया करें कि ऑन एयर ना किया करें, इसमें आपके घर की इज़्ज़त भी मजरू होती है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन अज़ान मगरिब का वक्त है लाहौर में, जी, तो लाहौर उसके मज़ावात में अगर अज़ान मगरिब का वक्त है, लोग वहाँ अफ्तार करेंगे, तो तब तक हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर इसी तरह कलाम का सिलसिला जारी सारी रहेगा। आप देखते रहिए प्यारा रमज़ान।